تفسیر کبیر شریف میں بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون نے خدائی کے دعوے سے بیشتر ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ لکھی تھی۔ جب دعویٰ خدائی کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ اسلام کی اور اس نے قبول نہ کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ وحی آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ ہے تو اسی قابل، اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اس وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہ آیا، بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں ڈبویا گیا۔ جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ اس کی تمام مالی مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں دور ہوں گی، ہر بیماری سے شفا ملے گی، گھر، صحت، کاروبار اور تمام رشتوں میں برکت ہی برکت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ نبی پاک کوئی بھی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے۔ آپ نے فرمایا، دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈابتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے۔ بسم اللہ بھی رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔